الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیہا جمیعا. محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چینل قرآن کریم کو سمجھ کر، سیکھ کر، جان کر پڑھنے کے لیے بنایا گیا. آج کی نشست میں ہم فضائل قرآن میں قرآن کے نام سیکھیں گے، جانیں گے انشاءاللہ عز و جل. قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے جو آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. آخری امت کے لیے، آخری وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے کمالات نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکت پر ختم فرمائے، وہاں اپنی آخری کتاب کو بھی تمام علوم معرفت سے مزین فرما دیا تاکہ یہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کی رہنمائی فرما سکے. علماء حق فرماتے ہیں کہ قرآن کریم پہلی آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. قرآن کریم پر ایمان لانا تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کے برابر ہے. پہلی کتابیں جو تھی وہ کتاب اللہ کی شکل میں آئی، لیکن قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. کبھی ایک آیت آئی، کبھی دو آئی، کبھی مسجد میں آئی، کبھی حجرے میں آئی، کبھی غار ہرا اور میدان بدر میں آئی. معزز حاضرین، فضائل قرآن کو بیان کرنا یا احاطہ قلم میں لانا انسانی بس کی بات نہیں. تو قرآن کریم کے نام بیان کرنے کی کوشش کروں گی جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے انشاءاللہ عز و جل. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو الکتاب فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل ہوا. اس آیات مبارکہ میں قرآن کریم کو قرآن کہا گیا. ام یقولون افتراہ بل هو الحق، اس آیات مبارکہ میں قرآن کریم کو الحق فرمایا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن آیات کو بیان فرماتے تو مشرکین مکہ کہتے کہ یہ محمدی عربی نے گھڑ لی ہیں آیات. تب اس آیات مبارکہ کا نزول ہوا کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا؟ بل هو الحق، یہ گھڑی ہوئی کتاب نہیں بلکہ یہ تو حق ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور آپ کی طرف آئی 7 مثانی اور قرآن عظیم. اس آیات مبارکہ میں قرآن کو العظیم کہا گیا. 7 مثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے جس میں 7 آیات بیان ہوئی، اس لیے سورہ فاتحہ کو 7 مثانی بھی کہا جاتا ہے. قاف والقرآن المجید، اس میں قرآن کو مجید یعنی بزرگی والی کتاب کہا گیا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اس آیات مبارکہ میں قرآن کو موعظہ، شفا، ہدایت اور رحمت کہا گیا کہ اے لوگوں تمہاری طرف موعظہ یعنی نصیحت آ گئی. وشفاء لما، اس میں شفا ہے سینوں کے لیے، جو ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. کتاب انزلناہ الیکم مبارک،
کہ یہ کتاب ہے جو نازل کی گئی، یہ بابرکت تمہاری طرف جو کتاب نازل کی گئی یہ بابرکت مبارک کتاب ہے۔ تو یہاں پہ قرآن کریم کو مبارک کہا گیا۔ تو معزز حاضرین، ایسے بہت سارے القابات ہیں جو قرآن کریم میں بیان ہوئے، جن میں قرآن کریم کو عظیم ناموں سے پکارا گیا۔ قرآن کریم جو ہے یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن جو ہے یہ روشنیوں کا منبع ہے، یہ مصدر ہے اجالوں کا۔ اس کتاب سے اتنی روشنیاں پھوٹتی ہیں کہ زندگی کے سارے اندھیرے ختم کیے جا سکتے ہیں۔ یہ کتاب کے اصولوں پر اگر چل کر زندگی بسر کی جائے تو یہ زندگی تو کیا، اس کے بعد آنے والی زندگی جو ہے وہ بھی خوبصورت ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، جاننے کی اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔